جب بھی آپ کوئی کام شروع کریں تو ہمیشہ ذہن میں یہ رکھیں کہ آپ کے مخالف بھی کھڑے ہوں گے، غلط طریقے سے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش کریں گے، لیکن اگر ان لوگوں کی وجہ سے آپ خاموش رہ گئے تو شاید کوئی کھڑا ہونے والا نہیں رہے گا۔ بولیں گے کہ تم کیا کر لو گے، پورا معاشرہ سو چکا ہے، مردہ ہو چکا ہے، تمہارے بولنے سے کیا یہ زندہ ہو جائے گی؟ ہمارا کام ہے بولنا، جگانا۔ اگر بات سے نہیں جگیں گے تو ہاتھ پکڑ کر جگائیں گے، لیکن اپنے معاشرے کو جگائیں گے۔ ہم اس نبی کی امت ہیں کہ وہ نبی قیامت تک آنے والے لوگوں کی فکر کر کے گئے ہیں۔ ہم بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم ہیں مسلمان۔ مسلمان کا کیا یہی شیوا ہے؟ کیا یہی طریقہ ہے کہ کوئی آدمی صحیح کام کرنے کے لیے کھڑا ہو، آپ اس پر تنقید کریں، آپ اس کی ہمت کو توڑ دیں، آپ اس کا سہارا نہ بنیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ارشاد ہے کہ تمام مسلم ایک جسم کی طرح ہیں۔ اگر کسی انسان کو پیر میں تکلیف ہو تو کیا اس کا جسم جو چہرہ وغیرہ ہاتھ وغیرہ ہے کیا اس کو تکلیف نہیں ہوگی؟ یا کسی کے سر میں تکلیف ہو تو کیا بدن کا اور اعضاء اور حصہ ہیں، کیا وہ سب ٹھیک ٹھاک کام کریں گے؟ اسی طریقے سے ایک مسلمان کو ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مسلمان پریشان ہے تو اس کی پریشانی کو ہم دور کریں، لیکن اس کا الٹا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی مسلمان خوش ہے، کوئی اچھے کنڈیشن میں ہے، اس کا کنڈیشن برا کرو، وہ خوش کیوں ہے؟ کہ حالات بن چکا ہے، آپسی اختلاف اس قدر بڑھ گیا ہے کہ اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ میں صحیح، میں صحیح، اگر میں آتا ہے تو بربادی انسان کی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور جب بھی دو آدمی لڑے ہیں فائدہ ہمیشہ تیسرا کا ہوا ہے۔ تو آپسی اختلاف کو جب تک ہم نہیں بھولیں گے تب تک ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کرے گا۔ اور جو لوگ لڑاتے ہیں ایک دوسرے کو، ان کا تو گھر ٹھیک ٹھاک چلتا ہے، ان کا جیب بھر جاتا ہے، لوگ بھر دیتے ہیں، ان کا جیب بھرا ہوا ہوتا ہے، ان کا کام ہی ہے یہ لوگوں کو لڑا کر کے اپنی روزی روٹی چلانا۔ لیکن جو معاشرے کے لوگ ہیں، سمجھدار ہیں، ان کو سمجھنا چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کی بات میں نہ آئیں، مل کر کے ہمیشہ رہنا چاہیے۔ اسلام مل کر رہنے کو سکھاتا ہے۔ کوئی بزرگ جا رہے تھے کہیں، کچھ لوگوں نے ان کو پریشان کرنا چاہا، لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحب یہ جو کتے ہیں یہ کیا ہے؟ مطلب مسلمان ہے یا کچھ اور ہے؟ انہوں نے کہا کہ ان کے سامنے کھانا ڈالو، اگر یہ آپس میں محبت کے ساتھ کھا لیتے ہیں تو مسلمان ہیں، اور اگر لڑتے ہیں تو پھر جو تم سمجھ رہے ہو وہی ہے۔ آج ہم لڑ رہے ہیں یا نہیں لڑ رہے ہیں؟ میں وہ الفاظ بولنا نہیں چاہ رہا ہوں، العاقل تکفی الاشارہ، سمجھ جائیں گے آپ لوگ۔ موجودہ دور جس میں ہم جی رہے ہیں، کیا ہمارا ماضی بھی اسی طریقے سے رہا ہے؟ آج ہم ہر چیز کے لیے محتاج ہیں۔ اپنے بچے کو ایجوکیشن دلائیں تو کیسے دلائیں؟ نہیں دلا سکتے، غربت ہے، اور اگر دلانا بھی چاہتے ہیں تو کہاں دلائیں؟ کوئی ادارہ تعصب پرستی سے خالی نہیں ہے۔ اس دنیا میں سب سے پہلے ڈگری اسکول، کالج، یونیورسٹی قائم کرنے والے مسلمان ہیں۔ ایک نیک خاتون فاطمہ الفہری نے اس دنیا میں سب سے پہلے یونیورسٹی، کالج، اسکول جو بھی کہیے قائم کیا۔ ان کے قائم کرنے سے پہلے اس دنیا میں کوئی ایسا انسٹیٹیوٹ، کوئی ایسا کالج، کوئی ایسا مدرسہ تھا ہی نہیں، کوئی ایسا ادارہ نہیں تھا جہاں بچے پڑھے اور پڑھنے کے بعد ان کو کوئی سرٹیفکیٹ، کوئی سند دیا جائے۔ تو اس کام کو کس نے شروع کیا؟ مسلمانوں نے۔
آج ایجوکیشن کے اعتبار سے ہم کس قدر گر چکے ہیں. آپ ملک میں مسلمانوں کو اونچے عہدے پر آپ تلاش کریں، شاید نہیں پائیں گے. کیوں نہیں پائیں گے؟ کیونکہ ہیں ہی نہیں ہیں. اور اگر ایک دو ہیں بھی ہیں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے ذاتی مفاد سے اٹھ کر قوم کے لیے کبھی کچھ کیا ہی نہیں. تو ان کا ہونا اور نہیں ہونا برابر ہے. بچے کو تعلیم دلانے کے ساتھ ساتھ اس کے ذہن میں یہ بھی پیوست کرنا اور یہ بھی سمجھانا کہ جب تم دنیاوی فیلڈ میں اترو تو اپنے کام کو ایمانداری کے ساتھ انجام دو اور دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچو. اگر یہ تربیت دیا جائے گا تو بچہ ایمانداری کے ساتھ کام بھی کرے گا اور قوم و معاشرہ کے بارے میں بھی سوچے گا. لیکن یہ تربیت کون دے گا؟ آج تو بچے کے ذہن اور دل و دماغ کو اس قدر گندا کر دیا جا رہا ہے کہ بچہ 10 12 گریجویشن پہنچتے تک ایک اندرونی اعتبار سے بہت خراب اثر لے کر معاشرے میں اتر رہا ہے. اس کو صحیح کون کرے گا؟ اس کے صحیح کرنے کی ذمہ داری کن کی ہے؟ ہماری اور آپ کی ہے. ہم اپنی اولادوں کے لیے ایسے منظم ادارہ قائم کریں، ایسے انسٹیٹیوٹ اور کالج یونیورسٹی وغیرہ بنائیں جس میں دینی اور دنیاوی اعلیٰ ترین علم دیا جائے اور ہر بچہ اس میں تعلیم حاصل کر سکے. ہر قوم و مذہب کا بچہ بغیر کسی بھید بھاؤ کے. تعلیم انسانوں کے لیے خاص ہے، جانوروں کے لیے کوئی کالج یونیورسٹی مدرسہ نہیں کھولا گیا. آپ لوگوں نے کہیں دیکھا؟ نہیں دیکھا. کیوں؟ کیونکہ ہوتا ہی نہیں ہے. تعلیم انسان کی خاص صفت ہے اور آج ہم تعلیم کے معاملے میں جانور بن چکے ہیں. اللہ نے کہا اولئک کالانعام، وہ جانور کی طرح بل هم اضل، بلکہ اس سے بھی بھٹکے ہوئے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنی نسلوں کے لیے منظم انسٹیٹیوٹ، ادارہ، مدرسہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی قائم کرنا ہوگا. اور یہ بآسانی کیا جا سکتا ہے، کوئی ایک آدمی نہیں کر پائے گا. پورے معاشرے کو آپسی اختلاف بھول کر اپنی نسلوں کے لیے، اپنے قوم و معاشرہ کے لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا پڑے گا. اور اگر جمع نہیں ہوئے تو تباہی اور بربادی طے ہے. آج ہم تعلیم نہیں دلا پا رہے غربت کی وجہ سے. اگر بیمار پڑ جائیں صحیح علاج نہیں کرا سکتے ہیں کیونکہ تعلیم اور علاج بے انتہا مہنگا ہو چکا ہے. لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں سب سے پہلے ہاسپٹل کھولنے والے مسلمان ہیں؟ احمد بن قیون مصر کے القاہرہ شہر میں سب سے پہلے اسپتال قائم کیے. اور دنیا کا سب سے پہلا سرجن ابو القاسم الزہراوی ایک مسلمان. مریضوں کا رپورٹ رکھنے کا جو طریقہ ہے موجودہ دور میں، اس کو مسلمانوں نے ایجاد کیا. اس کی ابتدا مسلمانوں نے کیا، پھر بعد میں یہودی اور عیسائیوں نے مسلمانوں سے سیکھ کر اپنے ہاں ہاسپٹل وغیرہ قائم کیے اور یہ سارے طریقہ جاری رکھا. آج ہم اس معاملے میں بھی لاچار اور مجبور دکھائی دیتے ہیں. پرہیزگار عورت جو تہجد گزار ہو، 5 وقتہ نماز کی پابند، تہجد گزار، شریعت کے خلاف کوئی کام کرنے والی نہیں، جن کے بدن پر کبھی کسی غیر محرم کا نظر نہ پڑا ہو اس کے شوہر کے علاوہ. آج جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، جب ولادت کا وقت آتا ہے تو اس نیک خاتون کی فل بے عزت کی جاتی ہے جس بدن پر کسی غیر محرم کا نظر نہیں پڑا. سبھی دیکھتے ہیں، ہاتھ لگاتے ہیں، چاہے وہ غریب گھر کی عورت ہو یا پڑھے لکھے گھر کی عورت ہو، مالدار گھر کی عورت ہو
جو بھی ہو، سب کے ساتھ یہی معاملہ ہے۔ اگر ہم اپنی نسلوں کو تعلیم دلائیں، اپنی لڑکیوں کو ہائی لیول کی کوالیفیکیشن دلا کر ان کو ڈاکٹر بنائیں، تو کیا یہ پریشانی ختم نہیں ہو سکتی ہے؟ بڑی آسانی سے یہ کہہ دیتے ہیں لوگ کہ مولانا صاحب جان بچانا بھی تو فرض ہے، اس وقت تھوڑی نہ عزت دیکھیں گے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، جان بچانا فرض عین ہے، لیکن کیا اس غلط سسٹم کو ہم ختم نہیں کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ اپنی نسلوں کو جب تعلیم دلائیں گے، جب ان کو ڈاکٹر بنائیں گے، بالکل ختم ہو سکتا ہے۔ عورت کے جسم پر اگر کسی لڑکی عورت کا نظر پڑے، نہیں پڑنا چاہیے بلا وجہ، لیکن اگر ضرورت ہے پڑ جائے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی غیر مرد دیکھے، ہاتھ لگائے، پتہ نہیں آپ لوگ اس کو کیا سمجھتے ہیں، تو یہ ہماری کمی ہے۔ ہم اپنی کمی کی وجہ سے اپنی نیک تہجد گزار عورتوں کو بھی فل بے عزت ہونے پر مجبور کر دیے ہیں۔ اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ ایک لڑکی، ایک عورت جب اس دنیا میں آتی ہے، ان کے تعلیم و تربیت کی ذمہ داری والد کی ہوتی ہے۔ والد نے ان کو تعلیم و تربیت نہیں دلایا، شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد شوہر کی ذمہ داری ہوتی ہے، شوہر نے نہیں دلایا۔ اس کے بعد بیٹے کی ہوتی ہے، بیٹے نے بھی نہیں دلایا، تو اس عورت کی کہاں غلطی ہے؟ ساری غلطی مردوں کی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے کوئی ویسا ادارہ قائم نہیں کیا، اور ہم نے اپنی نسلوں کو پڑھایا نہیں، ڈاکٹر نہیں بنایا، جس کی وجہ سے ہمیں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، اور شاید آنے والے وقت میں اس سے بھی برا وقت آئے گا۔ پہلے دور میں لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ بیماری کس طریقے سے لگتا ہے، بیمار انسان کیسے ہوتا ہے۔ اس کو پتہ کرنے والے سب سے پہلے ایک مسلمان ابن سینا، یہ وہ انسان ہے جنہوں نے اپنی کتاب القانون میں 800 سے زیادہ بیماریوں کا علاج تلاش کیا اور ان کے لیے دوائیں بنائی، اور یہ پتہ لگایا کہ بیماری وائرس سے پھیلتا ہے۔ سب سے پہلے وائرس کا کھوج کرنے والے وہ انسان ابن سینا، یعنی مسلمان۔ اور آج ہم کچھ نہیں جانتے ہیں۔ میتھ کا فارمولہ، الجبرا، مضبوط ترین فارمولہ کہ اس کے بغیر شاید کوئی سوال نہ بنایا جائے، ہر جگہ استعمال ہونے والا، اس کا ایجاد کرنے والا ایک مسلمان محمد بن موسیٰ الخوارزمی۔ اس دنیا میں سب سے پہلے آپریشن کرنے والے مسلمان، آپریشن میں استعمال ہونے والے آلات کے ایجاد کرنے والے مسلمان، کہ وہ آلات آج بھی استعمال ہو رہے ہیں۔ مولانا فخر الدین نعمانی کی بیانات کے لیے فخر الدین نعمانی چینل کو سبسکرائب کریں۔